کے کمالات بیان کرنے کا نام حمد ہے۔ للہ لفظ جلالہ، اس کے کئی سارے معانی ہیں۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے حیران ہونا، الہ یألہ سے حیران ہونا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں چونکہ سبھی حیران ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے، اس لیے اللہ کو اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حیران ہونا۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مخلوق حیران ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کے بارے میں بھی حیران ہے کہ یہ اصل میں کیا ہے اور اس کا کیا معنی بنتا ہے۔ رب، رب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رب کا معنی ہوتا ہے ابلاغ الشیء۔ میں ترجمہ کرتا ہوں، جو عربی میں لکھ سکیں لکھ لیں۔ ہوا ابلاغ الشیء بحسب استعداده الى حد الکمال شیئا فشیئا، کسی چیز کو اس کی صلاحیت اور قابلیت کے مطابق آہستہ آہستہ کمال کے درجے تک پہنچانا، اس کو کہتے ہیں رب۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کی قابلیت کے مطابق کمال کے درجے تک پہنچانا، اس کا نام ہے رب، اس کا نام ہے تربیت۔ رب، رب کا لفظ جب کسی چیز کی طرف بھی منسوب نہ کیا جائے تو صرف یہ لفظ اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ اور کسی چیز کی طرف منسوب کر کے اضافت کر کے تو ہو سکتا ہے رب الدار، رب الدکان، رب البیت، وہ تو کہا جا سکتا ہے، لیکن جب رب کا لفظ کسی بھی چیز کی طرف منسوب نہ ہو، کسی بھی چیز کی طرف اس کی نسبت نہ ہو، تو پھر رب کا لفظ تنے تنہا صرف اللہ کے لیے بولا جا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے نہیں۔ العالمین، پہلے ہمارے طلبہ بھائی یہ سمجھیں کہ العالمین صیغہ کون سا ہے۔ عام طور پر کہہ دیتے ہیں جی یہ جمع مذکر سالم کا صیغہ ہے، یا جو موجود ہے العالمون، و اور نون ہے حالت رفی میں، یا اور نون ہے حالت نسبی اور جری میں، لہذا جمع مذکر سالم ہے۔ لیکن یہ اسم جمع ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اسم جمع ہے۔ آپ کہیں گے حوالہ الدر المصون نامی ایک بڑی مفخم اور مفصل تفسیر ہے، اس میں لکھا ہے کہ العالمین یہ اسم جمع ہے۔ اور آپ طلبہ ساتھی جانتے ہیں کہ اسم جمع اس کو کہتے ہیں کہ جو جمع کا وزن نہ ہو لیکن جمع کا معنی اس میں پایا جاتا ہو، اس کو کہتے ہیں اسم جمع۔ جیسے قوم اسم جمع ہے نا، کیونکہ اس میں جمعیت کا معنی پایا جاتا ہے لیکن جمع کا وزن نہیں پایا جاتا، تو اسی طرح العالمین یہ کیا ہوگا؟ اسم جمع ہوگا۔ اس کا واحد ہے العالم۔ العالم، العالم کس کو کہتے ہیں؟ العالم اس کا ایک معنی ہوتا ہے ما یعلم بہ الصانع۔ عالم کہتے ہیں جس کے ذریعے صانع پیدا کرنے والے کو جانا جائے، جس کے ذریعے پیدا کرنے والے کو جانا جائے، پہچانا جائے۔ اور اس کا دوسرا معنی ہے العالم ما یعلم بہ الشیء، جس کے ذریعے کسی چیز کو جانا جائے اس کو کہتے ہیں عالم۔ عام طور پر اس کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ عالم کہتے ہیں کل ما سوی اللہ کو، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو عالم کہا جاتا ہے، اللہ کے علاوہ ہر چیز کو
عالم کہا جاتا ہے۔ تو یہ علامہ ابن جوزی نے لکھا کہ یہ العالم یا تو علم سے ہے یا علامت سے ہے، یا علم سے ہے یا علامت سے ہے، دونوں باتیں درست ہیں، کیونکہ عالم کا معنی ہوتا ہے جہان، تو جہان یہ اللہ کے علم کا ذریعہ ہے، یا جہان کے ذریعے جہان یہ علامت ہے اللہ کے وجود پر، یا یہ اللہ کے وجود پر علم کا ذریعہ ہے، اللہ کے وجود کو جاننے کا ذریعہ ہے، اور یا پھر یہ اللہ کے وجود پر علامت ہے۔